شکریہ. ہم نے ایک سیاسی نقطۂ نظر حاصل کیا، غیر پی ٹی آئی، غیر حکومتی نقطۂ نظر، اور ظاہر ہے کہ اے این پی ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. میاں افتخار حسین کے اپنے مخصوص ویوز ہیں، لیکن اب پورے کے پی کی صورتحال کا ہم باقاعدہ تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، اور غیر سیاسی تجزیہ ہم حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ممتاز سینئر صحافی جناب مشتاق یوسفزئی، جناب افتخار فردوس، جناب رشید صافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشتاق یوسفزئی صاحب، فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مختلف چیلنجز ہیں، ایک سے ایک سیریس چیلنج ہے. ایک جانب سیاسی چیلنج جو صوبے کی حکومت ہے اس کی وفاق کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، وفاق کا ریاست پر اس پر اعتماد نظر نہیں آتا، صوبے کی حکومت کا وفاق پہ اور ریاست پہ اعتماد نظر نہیں آتا. دوسری جانب دہشت گرد جو ہیں وہ مسلسل اپنی سپیس بڑھا رہے ہیں، اور تیسری جانب ہمیں سرحد کے اس پار سے بھی جو صورتحال وہ بہت زیادہ کشیدہ نظر آ رہی ہے. تو اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کو سیٹل کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ عمران خان صاحب. اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی، میرے خیال میں جو 2007، 8 اور 9 میں تھی اس سے بالکل مختلف ہے. اس وقت یہاں پہ ٹیررزم تھی اور صرف قبائلی علاقوں تک محدود تھی، اور سارے جو پولیٹیکل پارٹیز تھے خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کے دیگر علاقوں کے، تو وہ اس بات پہ متفق تھے، وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ متفق تھے، ان کے پیچھے کھڑے تھے کہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں، اور جو 2014 میں ضرب عضب آپریشن جو لانچ ہوا تھا شمالی وزیرستان میں، تو اب تک جتنے بھی یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں یہ سب سے بڑی اور مؤثر ملٹری کارروائی تھی. اور اس پہ کافی کاس بھی آیا تھا، لیکن اس کا پیدا یہ ہوا تھا کہ پہلی مرتبہ، پہلے جب آپریشن ہوتا تھا تو اگر باجوڑ میں ہوتا تھا تو وہاں پہ جو ملٹنٹس تھے وہ مومند کے علاقے میں جاتے تھے، مومند سے پھر خیبر جاتے تھے، تو اس طرح مختلف علاقوں میں یہ لوگ ڈسپلیس ہوتے تھے. یہ جو آپریشن ہوا تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جتنے بھی ملٹنٹ گروپس تھے، وہ پاکستانی تھے، افغان طالبان تھے، القاعدہ کے تھے، چائنا کے تھے، ازبک تھے، جتنے بھی تھے، تو وہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑا. یہ سب لوگ گئے تھے اکراس دا بارڈر افغانستان، کنر، ننگہار، نورستان، خوست، پکتیکا، یہ سب لوگ چلے گئے تھے. اب جب 2021 میں ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو تقریباً کافی لمبے عرصے کے لیے سیز فائر ہوا، اور تقریباً 1 سال پہلے جو یہاں پہ رپورٹس تھی جو بریفنگ ہمیں دی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ اس سیز فائر کے دوران تقریباً 6000 سے لے کر 8000 تک ملیٹنٹس یعنی پاکستانی طالبان واپس آ چکے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان میں تھے. جب یہ لوگ یہاں پہ آ گئے تو جب ان کے ساتھ بات چیت ختم ہوئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی، آپ کو پتہ ہے کہ کیا بنا، تو وہ بات چیت پر آگے نہیں بڑھی. اور جو لوگ پاکستان کے اندر آئے تھے، تو جو لوگ روپوش تھے، انڈر گراؤنڈ تھے ملیٹنٹس، ان کو بھی انہوں نے منظم کیا. اور جب یہ بات چیت جب ختم ہوئی تو انہوں نے حملے شروع کیے. لیکن کامران خان صاحب اس وقت صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ، گورنر اور آئی جی پی ان کا تعلق ایک ہی ضلع سے ہے، اور وہ ہے ڈریس مل خان. اس وقت خیبر پختونخوا میں جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال بنی ہے وہ ڈریس مل خان میں ہے، شمالی وزیرستان میں ہے اور باجوڑ میں ہے، اور کوئی اس کی طرف بات نہیں کر رہا. یہ بھی پہلی مرتبہ ہے کہ ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا اور اس کو متنازع بنا دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ ناکامی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہے کہ انہوں نے پہلے مشاورت نہیں کی، اور پھر ہر بندے نے اس کے اوپر بیان دینا شروع کر دیا. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس کا سٹانس کافی ہارش ہے، اور چونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کے پاس ٹیم بھی بڑی پور ہے جو ساری یہاں پہ کیبنٹ ہے، تو اس لیے وہ اب سہارا لے رہے ہیں ان چیزوں کا کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں ملٹری آپریشن سے، ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اب چونکہ ملٹری اتھارٹیز نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر کافی بات کی، کافی وضاحت ہے کی کہ کوئی نیا آپریشن لانچ نہیں ہو رہا. لیکن اب ان لوگوں کو موقع مل گیا ہے، اور یہ پولیٹیکل گینز کے لیے، اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے اب اس کو بار بار یہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ابھی صورتحال ہے تو جو پاکستانی طالبان ہے وہ افغانستان میں 2014 سے رہے ہیں، انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے افغان طالبان سے، تو اس لیے وہ ایک جگہ کے اوپر قبضہ نہیں کر رہے. وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں میں پھیل چکے ہیں، چھوٹے موٹے ان کے گروپس ہیں.
وہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں، پولیس کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں، جو بھی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ خلاف ان کے ساتھ کام کرتا ہے. تو جو بنو کی صورتحال بنی، آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ سرنڈر ہو چکے تھے. بے شک. افتخار فردوس صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کا ہے، حملوں کا ہے، گو کہ اس کا اشارہ سیکیورٹی فورسز بن رہی ہیں، مگر امن و امان تو چاہیے نا، مگر آپریشن بھی نہیں چاہیے، اور ایک کوئی ہم آہنگی بھی نہیں چاہیے صوبے کی حکومت اور وفاق کے درمیان، اور ظاہر ہے کہ کوئی کسی قسم کا بڑا سیکیورٹی آپریشن نہیں چاہیے. تو ایک عام رائے کیا ہے، کس طریقے سے پھر اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ کیونکہ ایوری ڈے ایسا لگتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ پھیل رہی ہے، اس کا فٹ پرنٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کامران صاحب، پرابلم کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے، اگر اس کو ایک لائن میں جو ہے وہ سمرائز کر دیا جائے، جو پہلے کی نسبت اب مختلف ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی جو ایشوز ہیں، دہشت گردی ہوگی اوبیسلی، اس میں اکانومی بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے کسی پہلو سے بھی ریلیٹڈ ہو، وہ ایکچولی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اور جب کوئی چیز پولیٹیسائز ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر اور اس میں ہم آہنگی نہیں رہتی، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، پہلے میاں افتخار حسین صاحب نے بھی ذکر کیا، مشتاق صاحب نے بھی ذکر کیا، تو اس میں کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کنٹروورسی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو ہوتا ہے، اور وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ صرف قبائلی علاقوں کے اندر نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر جو ہے ان کے نیٹ ورکس کو جو ہے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ریکروٹمنٹ کا جو ہے وہ ذریعہ بننا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کی اگر آپ بات کریں، وزیر اعظم صاحب نے ایک فگر دیا 500 ارب روپے کا، وہ 2014 سے اوبیسلی اس کی ایک بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس میں بہت سارے پیسے جو ہے وہ کمپنسیشن کے تھے، اور بہت ساری ایشوز جو تھے وہ یعنی اس کو سٹریم لائن کرنے کے تھے. لیکن میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، جس میں سی ٹی ڈی کے تھانوں کا جو ہے وہ کی بات ہوئی، کیونکہ بات سی ٹی ڈی کی ہو رہی تھی تو ہم اسپیسیفکس کی بات کرتے ہیں. تو جو ان کی ٹوٹل کاسٹ ہے قبائلی ایریاز کے اندر سی ٹی ڈی بنانے کے، تو یہ تقریباً 9 ارب روپے کا تخمینہ جو ہے وہ پولیس نے لگایا تھا، اور بعد میں جب اس کو ریوائز کیا، ملٹری نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں بنانے کے لیے، تو یہ تقریباً کوئی 3.7 ارب روپے اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے وہ بنتی تھی. میرے خیال میں کسی اسٹیٹ کے لیے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس قسم کے لاجسٹیکل جو ہے وہ کام وہ صرف 3.7 ارب روپے میں بنا دیے جائے. لیکن اصل پرابلم ہے کیا؟ اصل پرابلم ہے پولیٹیکل یونٹی کی، اور دوسرا اگر آپ پولیس کو آج یہ کام جو ہے وہ تھما دیتے ہیں، آیا وہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی ایک لارجر پولیٹیکل پرابلم ہے. پرابلم ہے کیا قبائلی علاقوں کی؟ ہم سیٹل ایریاز کی بعد میں کرتے ہیں، قبائلی علاقے کی، کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ فاٹا کو آپ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ مرج کر دیں گے، تو آپ کے پاس ایک دورانیہ تھا جس میں ریلیٹو امن و امان تھا تقریباً 2015 سے لے کر 2021 تک. تب تک تو افغان طالبان کی حکومت نہیں آئی تھی. اس میں جو 3% NFC جو ہے وہ دینا تھا صوبے کو، جس میں آپ نے سکول بنانے تھے، جس میں آپ نے ہسپتال بنانے تھے، تھانے بنانے تھے، باقی سارے جو پیرافینیلیا ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ بنانا تھا، وہ 3% NFC تو آج تک اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس میں بھی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے، نہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ ہو سکا ہے. تو یہ نیشنل جو ہے وہ ایشوز ہے، صرف پروونشل ایشوز نہیں ہیں. پروونس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو obviously اس میں کیپیسٹی ایشوز ہے. آپ نے بات کی سی ٹی ڈی جی، یہ تمام معاملات ٹیکنیکل ہیں obviously، اور امپورٹنٹ چیزیں آپ نے بتائیں.